نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ سفر کے اندر بدھ سے متعلق ایک بات پائی جاتی ہے کہ ماہ سفر کا آخری بدھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے ماہ سفر میں، تو آپ علیہ السلام آخری بدھ میں ماہ سفر کے صحت یاب ہو گئے تھے، اور لوگ اسی صحت یابی کی خوشی منانے کے لیے بدھ کے دن فاتحہ بھی دیتے ہیں، مختلف وہ چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں، اور بعض جگہوں کے اوپر اس چیز کی سیلیبریشن کے لیے وہ مختلف پکنک وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اولاً تو یہ غلط فہمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اس بدھ یعنی سفر المظفر کے آخری بدھ میں وہ آپ علیہ السلام صحت یاب ہوئے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ مزید وہ آخری بدھ میں ناساز ہو گئی تھی، تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ آپ کی وہ طبیعت بہتر ہو گئی تھی، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا، اس موقع پر پکنک وغیرہ کا اہتمام کرنا، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ ویسے جائز پکنک کا وہ صورت اختیار کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس نسبت سے جوڑ کر نہ کی جائے۔ تو بہرحال جہاں تک رہا کہ اس مہینے کے اندر آخری بدھ پہ خاص طور پر صدقہ و خیرات وہ کیا جاتا ہے، بعض جگہوں پر چنے وہ ابلے ہوئے پکا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، کہیں پر وہ اور دیگر چیزیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں۔ یوں ہی ماہ سفر کے اندر سورہ مزمل کا یا قرآن کریم کی بعض دیگر صورتوں کا باقاعدہ ختم کروایا جاتا ہے، جس طرح قرآن خوانی کی محفل ہوتی ہے اس طرح پڑھوایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ماہ سفر کے اندر کوئی نحوست نازل ہونے کا وہ تذکرہ نہیں ملتا احادیث طیبہ کے اندر، اور یہ سمجھنا کہ ماہ سفر منحوس ہے یہ بھی بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو اگر اس نیت سے یہ چیزیں پڑھواتے ہیں کہ جناب خاص اس مہینے میں وہ بلائیں نازل ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پڑھوا رہے ہیں، تو یہ نظریہ وہ درست نہیں ہے، لہذا اس نظریے کو پروموٹ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی مذمت کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں میں جو ایک بات غلط پھیلی ہوئی ہے اسے دور کیا جائے۔ اور ویسے البتہ قرآن خوانی کرنا یا سورہ یاسین یا سورہ مزمل یا سورہ ملک یا کسی بھی سورت کا وہ ختم دلوانا گھر میں خیر و برکت کے لیے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ تلاوت قرآن کریم کا کسی بھی موقع پر اہتمام کیا جائے تو تلاوت کرنے والے وہ افراد ہوں جو کہ درست قواعد و مخارج کے مطابق پڑھنا جانتے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں درست پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ ثواب جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو خیر و برکت کا نزول حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہ ہو سکے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بسا اوقات قرآن خوانی یا دیگر اس طرح کی محافل کے لیے مدرسے سے بچوں کو بلایا جاتا ہے، اور وہاں پر عرفاً یا تو طے ہوتا ہے یا صراحتاً طے کیا جاتا ہے کہ جناب آپ انہیں کھانا کھلائیں گے یا انہیں کچھ پیسے دیں گے یا اس کے عوض وہ مدرسے میں چندہ دیں گے، تو قرآن کریم کی تلاوت کی اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ وضاحتاً صراحتاً ہو
یوں بھی ناجائز، اور اگر عرفاً ہو کے پتہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو کوئی پڑھنے کے لیے جو ہے وہ نہیں آئے گا، یا مدرسے والے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے اگر کھانے کا اہتمام نہ کریں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اجرت کا پیسوں میں ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے عوض جو ہے وہ کھانا بھی جو ہے وہ مشروط ہے، ایون کہ شیرنی بھی مشروط ہے، پڑھنے والوں کو ہی دی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ بھئی اس کے عوض ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، نہ ہی کھانا وغیرہ کا اہتمام ہوگا، پھر اس کے بعد اہل خانہ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ دیا تو حرج نہیں ہے۔ یا یہ کہ پڑھنے والوں کے لیے اہتمام خاص طور پہ نہیں ہے، بلکہ اوورآل عام جو ہے وہ لنگر کا اہتمام ہے، جو شریک ہیں ان کے لیے بھی، جو شریک نہیں ہیں ان کے لیے بھی، تو اس صورت کے اندر یہ لنگر وغیرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آئیے ہم آپ کے چلتے ہیں کالز کی طرف اور کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی میں پوچھنا سی تواڈے کولوں فلماں ویکھنیاں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ذرا کو جواب دے دیا جائے، لائیو پروگرام تہاڈا جا رہا ہے، دس دیا جائے مہربانی۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہم 5,000 روپیہ منتھلی جمع کرواتے ہیں، جو کہ سالانہ 60,000 روپیہ بنتا ہے، اس کے اوپر جو منافع لگتا ہے اس منافع کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن منافع سالانہ اینڈ میں لگتا ہے، تو کیا اس کے لیے حکم ہے؟ وہ منافع جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی مزید کال۔ کیا غوث پاک کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں اور چراغ وغیرہ جلا سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ جی پہلا سوال یہ تھا ہمارا کہ فلمیں دیکھنا کیسا؟ یہ تو ہر مسلمان پر بات واضح ہے کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا ناجائز و حرام اور گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر ہے، کہ فلموں میں جو بیہودگی بے حیائی ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نامحرم بے پردہ عورت کو دیکھنا ناجائز و گناہ ہے، تو فلموں میں جو بے حیائی بے پردگی ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ موسیقی ہوتی ہے، حالانکہ موسیقی سننا بھی حرام، اس کے علاوہ جو جملے کہے جاتے ہیں ان جملوں کے اندر بسا اوقات کفریہ جملے بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا فلمیں دیکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ بات تو ہر مسلمان پر جو ہے وہ واضح ہے، تو لہٰذا فلم دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں یا کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جناب اسلامک جو ویڈیوز ہیں یا اسلامک کسی چیز پر، واقعے کے اوپر بنی ہوئی جو موویز ہیں ان کے دیکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں یا اس کو دیکھنا درست سمجھتے ہیں، تو اس میں دو باتیں ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ اولاً تو یہ کہ اسلامک واقعے پر بنی ہوئی تصویر اگر جو ہے ویڈیو ہے، مووی ہے، تو اس کے اندر بھی اگر جو ہے وہ عورت ہے، بے پردہ عورت ہے، تو بہرحال اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ عمومی طور پر اس طرح کے بنانے والے افراد ان اسلامک موویز کی جو حکایت کرتے ہیں وہ بہرحال غیر مستند ہوتی ہے، وہ درست تاریخ کے مطابق نہیں ہوتی، اس اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اور جو زیادہ اس میں خرافات پائی جاتی ہے کہ اس میں معاذ اللہ فاسق و فاجر ایکٹرز کو جو ہے وہ اسلام کے بہترین اور جو ہے وہ بڑے مکرم محترم جو بزرگ ہیں یا کردار ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو فلمایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ان کی بے ادبی بھی ہے، تو اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لہذا اسلامک موویز کے نام پر بھی جو موویز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ہم پیسے جمع کرواتے ہیں اور سالانہ اس کے اوپر پروفٹ ملتا ہے، جو رقم آپ اس طور پر جمع کرواتے ہیں کہ یہ رقم آپ کی جو جمع شدہ ہے یہ آپ کو پوری کی پوری واپس ہی ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رقم بطور قرض جمع ہو رہی ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع مشروط ہو تو وہ سود ہوتا ہے، اور سود حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اب تک حصہ لیا ہے تو اس پر لازم ہے اولاً تو اس اسکیم کو ختم کروائے جہاں پر وہ پیسے جمع کروا رہا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اور اب تک جو نفع اس کو حاصل ہوا ہے اس نفع کو یا تو جس سے لیا ہے اسے واپس کرے، یا پھر شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرے۔ غوث پاک کی تصاویر کے حوالے سے سوال ہے کہ غوث پاک کی تصاویر گھر میں لگانا کیسا ہے؟ اولاً تو یہ کہ غوث پاک کی تصاویر کے نام پر جو تصاویر ملتی ہیں وہ حقیقی تصویر نہیں ہیں بلکہ خیالی تصویر ہے۔
تو بہرحال حقیقی ہو یا خیالی ہو، دونوں طرح کی تصویر، جاندار کی تصویر لگانا تعظیم کے طور پر یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے تو اس کے در و دیوار کے اوپر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ تصاویر وغیرہ بنائی ہوئی تھی، تو آپ نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دیا۔ تو اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی تصویر موجود کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں، وہاں تک مٹانے کا حکم دے دیا، تو پھر ہمارے گھر میں کیوں کر تصاویر کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا بزرگوں کی تصاویر بھی یوں تصاویر کو تعظیم کے ساتھ لگانا رکھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ غوث پاک کا چراغ، غوث پاک کے چراغ جس طرح عموماً ہمارے ہاں جلایا جاتا ہے اس کی کوئی جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ روشنیوں کے جھرمٹ میں آپ جو ہے وہ چراغ جلاتے ہیں تو روشنی بھی وہاں پر مقصود نہیں ہوتی، تو فی نفسی چراغ سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ اسراف ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔ میرا نام سید تابش علی شاہ ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر چلتی گاڑی میں نماز پڑھیں تو کیسا ہے؟ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چلتی گاڑی میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چلتی گاڑی میں نماز پڑھنا، بس ہے یا ٹرین ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ چلتی گاڑی کے اندر فرض اور واجب نمازیں اور سنت فجر ادا نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر اس میں پڑھیں گے تو یہ نمازیں جو ہے وہ درست نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر وقت جاتا ہو، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، گاڑی رک نہیں رہی اور نماز کے قضا ہونے کا وقت آ رہا ہے، تو اب بھارت چلتی گاڑی میں جس طرح ممکن ہو نماز ادا کی جائے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیں، قبلہ رخ ہونا ممکن ہے تو قبلہ رخ ہو کر ہی نماز ادا کریں، لیکن اس نماز کو بعد میں دہرانا ہوگا، اعادہ کرنا ہوگا۔ ہاں سنن و نوافل جو ہے وہ چلتی گاڑی کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں جب کہ وہ بیرون شہر ہوں، اندرون شہر جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیرون شہر سواری سفر کر رہی ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، لہذا چلتی گاڑی کے اندر اولاً تو اس بات کا ہی خیال رکھنا چاہیے کہ سفر میں آپ وہ ٹائم اختیار کریں کہ آپ کی نمازیں بیچ میں نہ آئیں۔ یوں ہی سروس میں بھی آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ سروس لیں کہ جو نمازوں کے لیے رکتی ہو، اور تاکہ آپ باجماعت نہیں تو کم از کم آپ اپنی نماز وقت پر ادا کر سکیں، کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، لاسٹ ایئر ساؤتھ کوریا جانے کا اتفاق ہوا سردیوں کے دنوں میں، تو وہاں برف باری اتنی شدید ہوتی ہے اور سردی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ -30 ٹمپریچر تک چلا جاتا ہے۔ تو وہاں مسجد میں گئے فضان مدینہ میں نماز ادا کرنے کے لیے، وہاں بھی دیکھا کہ نل میں کے اندر پانی نہیں آ رہا تھا، کہ فریز ہو چکی تھی ہر چیز، نہ آپ واش روم جا سکتے ہیں، نہ آپ وضو کر سکتے ہیں، تو اب وہاں پہ وضو کیسے کیا جائے؟ نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ واقعی جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ خاص طور پر بیرون ملک یورپ کنٹریز سے متعلق جو ہے وہ میں وہاں رہنے والے مسلمانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی جس طرح دیگر طبعی حاجات کا خیال رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھ کر جو ہے وہ چلتا ہے، وہ اسی طریقے سے اس کو اپنی شرعی حاجتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں ایسے لوگ ہیں تو لازمی سی بات ہے پانی تو وہ استعمال کرتے ہی ہوں گے، پینے کے لیے پانی استعمال کرتے ہوں گے۔ اب پانی پینے کے لیے اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی نظام بنایا ہوگا کہ بھئی وہ پانی جو ہے وہ آئس نہ بنے، برف نہ بنے، تو یوں ہی وہ اسی طرح کا اہتمام ان کو اپنی جو ہے وہ وضو اور غسل کے لیے بھی، پانی کے لیے بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر اہتمام اس وقت نہیں ہے اور نماز کے وقت میں وسعت ہے اور اہتمام کرنا ممکن ہے تو وہ اہتمام کر کے پانی جو ہے وہ میسر ہو تاکہ یہ وضو اور غسل کر سکیں۔ اور اگر وقت نہیں ہے یا اہتمام جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ایسے کسی جگہ پر ہیں جہاں پر اس طرح کی کوئی سہولت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر بہرحال یہ تیمم کر کے نماز ادا کریں گے۔ اگر تو جو ہے وہ اہتمام کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں اور وقت جو ہے وہ کم ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ تیمم کر کے پڑھی، تو بعد میں اس کو دہرائیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ پانی پر قدرت ہی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہی موجود نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے اور برف بھی جو ہے وہ پگھل نہیں سکتی،
یا اس طرح کے ٹھنڈے پانی سے اگر وضو یا غسل کریں گے تو بیمار ہونے کا شدید اندیشہ ہے، یا کسی عضو کے خدا نخواستہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یا بیمار ہیں اور بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہوگی، تیمم جو ہے وہ پھر کریں۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جناب وہاں ساری زمین تو برف سے ڈھکی ہوئی ہے، تو اب تیمم جو ہے وہ کس سے کریں؟ تو تیمم کے لیے زمین ہونا ضروری نہیں، زمین کی جنس سے کسی چیز کا ہونا ضروری۔ تو اگر دیوار ہے وہ پتھر سے بنی ہوئی ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یا جو ہے وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے تو آپ دیوار سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایون کہ ماربل کا جو پیس ہوتا ہے، ماربل کا جو پتھر ہے، آپ اس سے بھی جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو مختلف چیزیں جو کہ زمین کی جنس سے ہیں، پتھر، ماربل، اس طرح کی چیزیں، ان سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا پھر اہتمام کرنا ہوگا کہ آپ تیمم کریں، ورنہ اس طرح کے سفر کرنے والوں کو چاہیے کہ کوئی اس طرح کی چیز رکھیں اپنے ساتھ، جیسے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سفر میں ایک کورا مٹی کا پیالہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر تیمم کی حاجت ہو تو اس مٹی کے پیالے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر کر تیمم کیا جا سکے، لیکن وہ کورا ہو، وہ کوٹنگ والا جو پالش والا ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ تو لہذا اس طرح کا کوئی اہتمام جو ہے وہ کر ہی پھر اس سفر میں یا اس طرح کے سفر میں نکلنا چاہیے، تاکہ اپنی جو ہماری حاجتیں شرعی ہیں ان کو بھی ہم پورا کر سکیں اور رب تعالیٰ کی عبادت کما حقہ ادا کر سکیں۔ جی مزید کالز۔ ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں، بقرہ عید جسے کہتے ہیں، وہ ہم کس کی یاد میں کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو ہمیں بتا دیجئے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے اور ذبح کرنے ہی لگے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے میں جنتی مینڈھا جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر بھیجا، اور وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہوا۔ تو اسی یاد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس سنت کی ادائیگی کی نیت سے ہم جو ہے وہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں اور موبائل اکاؤنٹ سے رقم نکالتا ہوں اور جمع کرتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ موبائل اکاؤنٹ جو بنایا ہوا ہے اولاً تو اس پر دیکھ لیجئے کہ وہ موبائل اکاؤنٹ درست ہے، شرعی اعتبار سے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق ہمارے ملک پاکستان کے اندر پچھلے سالوں میں جو کچھ موبائل اکاؤنٹنگ جب متعارف ہوئی تو اس کے اندر کچھ موبائل کمپنیز نے جو ہے وہ اکاؤنٹ متعارف کروائے، جن کے اندر ایک مخصوص لمٹ پر پیسہ رکھنے کی صورت کے اندر آپ کو وہ ایزی پیسہ، آپ کو وہ منٹس یا جو ہے وہ فری منٹس یا فری ایس ایم ایس یا فری ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو ایم بیز کی صورت کے اندر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر پیسے رکھنے کی بنیاد پر یہ ملتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ بہرحال سود ہو جائے گا کہ پیسہ جو رکھا گیا ہے وہ قرض ہے، اور قرض سے جو نفع مشروط طور پر ملے وہ سود ہوتا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے، دوسرا پھر آگے اس کا جو لین دین ہوتا ہے کہ جو موبائل میں آپ جیسے انہوں نے کہا کہ دکاندار ہیں، تو عمومی طور پہ دکاندار جو ہے وہ کیش ٹرانسفر کے اعتبار سے اس میں کام کرتے ہیں، یا بلز کی جو ہے وہ ریسیونگ کے اعتبار سے کام کرتے ہیں کہ بل جو ہے وہ پے کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بعض جگہوں کے اوپر جب ان کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ نہ ہو تو پھر یہ اس کے اوپر نفع کی صورت کے اندر بھی یہ گویا کہ بطور سود بھی اپنے اکاؤنٹ کے اندر کچھ پیسہ ایز اے لون کے طور پر جو ہے وہ کریڈٹ کروا لیتے ہیں، تاکہ جو ان کی ٹرانزیکشن انہوں نے کرنی ہے، پبلک ڈیلنگ میں کرنی ہے، وہ چلتی رہیں، اور پھر بعد میں وہ اس کی آگے ادائیگی کر دیتے ہیں۔
تو اس طرح کی اگر صورتیں ہوں گی تو بہرحال یہ ناجائز ہوگا. تو اس کی مکمل ڈیٹیل کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور آگے کمپنی کے ساتھ آپ کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بنیاد پر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، یہ جب سامنے آئیں گی تو اس کو مکمل طور پر آپ کو بتایا جا سکے گا. لہٰذا اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کر لیں، یا اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے تو بالمشافہ وہاں ملاقات کر لیجیے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں جبکہ شوہر مقروض ہو؟ شوہر مقروض ہو جب بھی عورت اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. یوں ہی شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. ہاں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بیوی جو ہے وہ مالدار ہے، بیوی اپنے والدین کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہے والدین سے کی اجازت سے، تو اب وہ زکوٰۃ یعنی اپنے ساس یا سسر، شوہر کے ساس یا سسر کی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے شوہر کو ادا کرتی ہے تو یہ ادا کر سکتی ہے، لیکن اپنی زکوٰۃ وہ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. جی مزید کالز دیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جس طرح مرد پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ صاحب نصاب ہو، تو کیا مرد کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 6-7 لاکھ کا وہ مالک ہے یا 10 لاکھ کا مثال کے طور پر، اور اس کی عورت اس کی پیسے میں شراکت دار ہوگی، اس کی بھی قربانی کرنی پڑے گی، یا عورت کے پاس اپنا پیسہ ہوگا اتنا صاحب نصاب ہونے کے لیے تب وہ قربانی کرے گی؟ اس میں پلیز میری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرن. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بیسن میں وضو کرنا کھڑے ہو کے کیسا، اور غسل خانے میں وضو کرنا کیسا، اور نیز دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی سے امامہ لینا اور اسی کے بدلے میں اس کو دوسرے کلر کا امامہ دینا کیسا؟ جی پہلا سوال قربانی واجب ہونے سے متعلق کہ اگر شوہر کے پاس جو ہے وہ ایک مالیت ہے تو کیا اس کی وجہ سے بیوی پر بھی لازم ہوگی؟ اسلامی اعتبار سے جہاں بھی زکوٰۃ یا فطرہ یا جو ہے حج، یہ جتنی بھی چیزیں لازم ہوتی ہیں یا قربانی، ان سب میں فرد کی ملکیت دیکھی جاتی ہے، فیملی کی ملکیت نہیں دیکھی جاتی. میاں بیوی فیملی ہیں، فرد دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ دونوں علیحدہ علیحدہ فرد ہیں، تو ہر ایک فرد کی علیحدہ ملکیت دیکھی جائے گی. اگر اس کی ملکیت نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ جہاں واجب ہونی ہے وہ واجب ہوگی، جہاں قربانی واجب ہونی ہے وہ واجب ہوگی. بیوی کے پاس مال ہے، شوہر کے پاس مال نہیں ہے، تو شوہر پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، بیوی پر لازم ہوگی. تو فقط شوہر کے پاس مال ہونے کی بنیاد پر بیوی پر قربانی واجب ہو یہ ضروری نہیں ہے. بیوی پر قربانی، اگر بیوی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر شوہر بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر ادا کر سکتا ہے، بیوی سے اجازت لے کر جو ہے وہ ادا کر دے، اور نفلی قربانی بیوی کی طرف سے ویسے بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو بہرحال ہر فرد کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہے. اچھا ایک اور سوال ہمارا تھا کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا یا غسل خانے میں وضو کرنا کیسا؟ کھڑے ہو کر وضو کرنا بھی جائز ہے، البتہ سنت اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے اور قبلہ رخ جو ہے وہ بیٹھ کر وضو کیا جائے. اور جہاں تک غسل خانے میں وضو کرنا ہے تو غسل خانے میں بھی وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا، جائز ہے. ہاں غسل خانے کے اندر وضو کرنے کے اندر آپ جو وضو کی دعائیں ہیں وضو سے پہلے کی یا وضو کے بعد کی، وہ آپ غسل خانے میں نہیں پڑھ سکتے، تو وہ آپ کو غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ کر جانی ہوں گی، اور پھر وہاں سے باہر نکل کر بعد والی دعا پڑھنی ہوگی. غسل خانے میں دعائیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. انہی کا ایک سوال تھا کہ امامہ تبدیل جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ایک نے اپنا امامہ دوسرے کو دے دیا، دوسرے نے لے لیا، تو عمومی طور پہ ایک قرض کے طور پر تو نہیں ہوتا، یہ استعمال کے طور پر ہوتا ہے کہ آپ میرا امامہ استعمال کر لیں، میں آپ کا امامہ کر لیتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو شرعی اصطلاح کے اندر عاریت کہتے ہیں کہ استعمال کے لیے کسی چیز کا لین دین کرنا، تو یہ جائز ہے. اور اگر یہ کہ پکا پکا جو ہے وہ لے لیا تو یہ خرید و فروخت ہو جائے گی کہ جناب جو ہے وہ آپ امامے کے بدلے میں امامہ جو ہے وہ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں حرج نہیں. جی مزید کال. ہارون عطاری برمنگھم کے شہر سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کیونکہ یو کے میں شدید سردی ہے، تو کیا اگر شدید سردی کی صورت میں باہر مسجد میں جانا دشوار ہو اور مسجد بھی قریب ہو، تو
क्या इस सूरत में एक बंदे के लिए घर पर नमाज पढ़ना जायज़ है? यानी करीब में अहले सुन्नत की मस्जिद है तो गैर माजूर मर्द के लिए उसकी जमात वाजिब है। अलबत्ता जमात के जो तर्क करने के आज़ार हैं उसमें से उलमा ने एक ये भी बयान फरमाया है कि शदीद सर्दी या आंधी ये तर्क जमात का उज़ुर है। तो अब अगर वाकई जो है वो इतनी शदीद सर्दी है, आंधी है कि बाहर जाना जो है मुमकिन नहीं है, बर्फ़ जो है वो पड़ रही है, तो ऐसी सूरत के अंदर जमात तर्क करने का ये उज़ुर बिल्कुल है, जमात तर्क की जा सकती है। लेकिन इसमें भी फिर दूर या करीब के एतबार से बहरहाल फ़र्क रहेगा। एक का घर है मस्जिद के बिल्कुल बराबर में, उसने निकल के मस्जिद में चले आना है तो उसके लिए इतना मसला नहीं होगा, और एक ये है कि उसे थोड़ा दूर से चल कर आना है तो बहरहाल उसके लिए जो है वो तकलीफ़ का बाइस होगा। तो जिसके लिए बहरहाल मुशक्क़त की सूरत होगी, तकलीफ़ की सूरत होगी, तर्क जमात का उज़ुर बनेगा तो उसके ऊपर जमात में हाज़िर होना फिर वाजिब नहीं होगा। जी मज़ीद कॉल। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है, क्या कज़ा नमाजों में भी अगर कोई वाजिब तर्क हो जाए तो क्या सजदा सहव करना पड़ेगा? बराए करम इसकी रहनुमाई फरमाए। जी मज़ीद कौन? मोहम्मद अदील अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइए, 3 मकरूहात वक्त है, तुलुए आफ्ताब, ज़ोहर कुबरा और गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट कबल, तो इसमें नमाज पढ़ना नाजायज़ है, तो कुरान पाक की तिलावत का क्या हुक्म है? बराए करम ये इरशाद फरमा दीजिए। जी मज़ीद कौन? मेरा सवाल मुफ्ती साहब की बारगाह में ये है कि चलते हुए कारोबार में शराकत दारी करनी हो तो वो किस तरीके से की जा सकती है? जी, पहला सवाल ये कि क़ज़ा नमाज में भी अगर कोई वाजिब छूट जाए भूले से तो सजदा साहब लाजिम होगा। जी हाँ, क़ज़ा नमाज हो, फ़र्ज़ हो, सुन्नतें हों, नफिल हों, वाजिब हो, मन्नत की नमाज हो, कोई भी नमाज हो, तो नमाज में अगर कोई वाजिब भूले से आपसे रह गया तो ऐसी सूरत में सजदा साहब लाजिम होगा, और अगर सजदा साहब ना किया तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। ये हुक्म तमाम नमाज़ों के लिए है। दूसरा सवाल कि मकरू औक़ात में तिलावत कुरान करीम करने का हुक्म क्या है? मकरू औक़ात में तिलावत कुरान करीम करना अगरचे जायज़ है लेकिन बचना बेहतर है, क्योंकि कुरान करीम नमाज में पढ़ा जाता है, यूँ गोया कि नमाज के अफ़आल में से एक हिस्सा जो है वो कुरान करीम भी है, नमाज के अज़कार में से, तो इसलिए इन मकरू औक़ात के अंदर इससे बचना चाहिए। अब कुरान करीम ना पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाए? ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात, दुरूद पाक, ये इस्तिग़फ़ार, ये तमाम चीज़ें जो है वो पढ़ी जाएँ। मकरू वक्त गुज़र जाए तो फिर भले तिलावत कुरान करीम दोबारा शुरू कर लीजिए। तीसरा सवाल, चलते हुए कारोबार में शिरकत करना। सबसे पहले तो देखिए ये बात जानना ज़रूरी है कि शिरकत का अपना क्या उसूल क्या है, बुनियाद जो है वो क्या है। शिरकत नफ़े नुकसान की बुनियाद पर जो है होती है, और शिरकत माल के ज़रिए से होती है उमूमी तौर पर, इसी को शिरकत कहते हैं। एक दूसरी सूरत होती है वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर की, वो शरई इस्तिलाह में मुदारबत कहलाती है। तो शिरकत के लिए माल हो, और माल कैश में होता है कि दोनों अफराद माल देते हैं। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए इसने दिए, 1 लाख रुपए इसने दिए। इन 2 लाख रुपए से मुश्तरका तौर पर जब ये 2 लाख रुपए मिला दिए, अब इससे जो माल ख़रीदा जाएगा गोया कि वो दोनों की मिल्कियत होगा अपने अपने कैपिटल के एतबार से। अब जब ये माल आगे बेचा जाएगा और इस पर प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रॉफिट भी हर एक की जो है वो मिल्कियत होगा, जो आपने प्रॉफिट का परसेंटेज तय किया होगा। तो ये है शिरकत की बुनियाद, ये है शिरकत की असल। अब जब बात आती है चलते हुए कारोबार में कि एक शख्स ने पैसा लगाया और 1 लाख रुपए का सामान ख़रीद लिया। मिसाल के तौर पे उसने 5 लैपटॉप जो है वो 1 लाख रुपए के 20-20 हज़ार रुपये के हिसाब से ख़रीद लिए। अब दूसरा शख्स आता है और वो कहता है कि भाई मैं आपके कारोबार में अब ये आगे जो है वो ख़रीद चुका है, दुकान खोल ली है, मैं आपके साथ जो है वो पार्टनरशिप जो है वो करना चाहता हूँ। भाई किस चीज़ के ज़रिए पार्टनरशिप करना चाहते हैं? भाई मैं कैश जो है वो देता हूँ। अब अगर वो कैश देगा और इससे कोई सामान ख़रीदा जाएगा तो वाज़ेह सी बात है कि पहले वाले का पैसा तो इस सामान में नहीं है जो दूसरी बार सामान खरीद, दूसरा वाला सामान गोया कि इस दूसरे शख्स के पैसों से ही ख़रीदा जा रहा है। तो जब दूसरे शख्स के पैसों से ख़रीदा जा रहा है तो ये दूसरे की ही मिल्कियत करार पाएगा।
تو جب دوسرے کی ملکیت قرار پائے گا تو اس کے اندر پہلے والے کو نفع نہیں ملے گا. یوں ہی جو پہلا والا مال تھا جب یہ بکے گا اور اس پہ کوئی نفع یا نقصان ہوگا تو چونکہ یہ مال پہلے والے شخص کا تھا لہٰذا اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار بھی یہی شخص ہوگا. تو یوں پارٹنرشپ ہو نہیں سکے گی کیونکہ ہر ایک کا مال الگ الگ صورت کے اندر موجود ہوگا. ہاں اس کا ایک حل یہ ہے، لیکن حل کے لیے بات یہ ہے کہ پہلے دونوں فریقین سمجھیں اور سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں. بعض لوگ حل کو اس طور پر بھی لیتے ہیں یار دیکھ لو تم کر لو، جو بھی ہو کر لینا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی کر لو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، صحیح ہے ٹھیک ہے یوں کر لو تم، ہمیں تو یار نفع سے مطلب ہے، ہمیں کیا کہ جو ہے نا وہ کیا کر لو. یوں نہیں ہو، آپ کو نفع سے مطلب نہیں، آپ کو حلال نفع سے مطلب ہونا چاہیے. تو لہٰذا آپ پہلے سمجھیں آپ کر کیا رہے ہیں. شرعی طور پر جو حل ہے وہ حل آپ کو پتہ بھی ہو کہ وہ حل یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ جب حل ہوتا ہے تو پھر اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اگر ایک چیز قرض سے نکل کے خرید و فروخت میں آتی ہے تو پھر خرید و فروخت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اب آپ حل تو سب کچھ کر لیا اور سامنے والے پر چھوڑ دیا، کل کو جب اس نے بتایا کہ جناب حل کے مطابق تو اب آپ کے اوپر اتنے جو ہے وہ نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں جناب میری یہ مراد تو نہیں تھی. تو آپ پہلے ہی اگر سوچ سمجھ کر وہ چیز کرتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ آپ کی مراد کیا ہے اور آپ کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اس کے مطابق آپ کو آگے سارا کام جو ہے وہ سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ آسان ہوگا. اور پھر یہ مختلف کاموں کے اعتبار سے چلتے کاروبار میں مختلف کاموں کے اعتبار سے دونوں پارٹنرز کا اس چیز کو سمجھنا اور کس طرح اس کا ایکسچینج جو ہوگا اس چیز کو جاننا ضروری ہے. تو اس کے لیے بہتر مشورہ تو یہی ہے کہ دارالفتہ اہل سنت میں فریقین دونوں پارٹنر جو ہے وہ حاضر ہو کر اپنے کاروبار کی نوعیت کو بتا کے اس کا درست مسئلہ سمجھ لیں. اچھا عمومی طور پہ جو ایک اس کا حل ہے وہ آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ 10 لیپ ٹاپ جو ہے وہ زید کی ملکیت میں ہیں اور یہ اس کا کاروبار کرتا ہے. اب یہ دوسرا شخص جو ہے وہ آیا کہ جناب مجھے پارٹنرشپ کرنی ہے 50,000 کی، پہلا مال جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہے. اب وہ یہ کرے کہ بھائی میرا جو مال ہے میں اس مال کا آدھا آپ کو بیچتا ہوں یا اس مال کا میں 1/4 آپ کو بیچتا ہوں یا 1/3 آپ کو بیچتا ہوں، یہ کہے اور اس کی قیمت لگا لے. اب اس کی قیمت پہلا والا شخص وہ بھی لگا سکتا ہے جو مارکیٹ ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو سے کم بھی لگا سکتا ہے، جس پر خریدا ہے وہ قیمت بھی لگا سکتا ہے، جس کے اوپر بیچنا ہے وہ قیمت بھی لگا سکتا ہے. اس کی چیز الغرض وہ اپنی چیز کی کوئی بھی قیمت لگا سکتا ہے. سامنے والے کو یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ بھئی یہ میں اس کی جو قیمت اتنی لگا رہا ہے تو یہ میرے کو آگے پروفٹ میں بنے گا بھی یا نہیں بنے گا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. بہرحال یہ اپنی چیز کی مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا اس نے جو ہے وہ یہ مال خریدا ہے اور یہ کہتا ہے بھائی میں اس اپنے مال کا آپ کو 50% جو ہے وہ بیچتا ہوں 1 لاکھ روپے کا. 1 لاکھ کا خریدا ہے لیکن یہ 50% 1 لاکھ کا بیچ رہا ہے، تو ٹھیک ہے یہ بیچ سکتا ہے. ہاں سامنے والے کی مرضی ہے کہ وہ خریدے یا نہ خریدے. اب سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے آپ کے مال کا 50% خریدا، پرسنٹیج کے طور پر خریدا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ 2 لیپ ٹاپ میں نے خریدے یا یہ 3 لیپ ٹاپ میں نے خریدے، یوں نہیں ہوگا، بلکہ مال کا 50% یا 40% یا 25% کے اعتبار سے خریداری ہو گئی. اب اس نے اس کو دے دیے 1 لاکھ روپے. اب اس مال میں تو یہ دونوں ہو گئے شریک مال کے اندر، لیکن یہ شرکت کون سی ہے؟ یہ شرکت ملک ہے کہ ملکیت کے اعتبار سے دونوں افراد شریک ہو گئے کہ اس مال کا آدھا مالک ایک شخص ہے آدھا دوسرا ہے. اب اس کے بعد ان کو کرنا پڑے گا عقد شرکت، کہ اب ہم دونوں ایک شرکت کا عقد کرتے ہیں کہ یہ مال ہم بیچیں گے اور اس پر جو نفع ہوگا یہ ہم آپس میں اس پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کریں گے. وہ پرسنٹیج باہمی رضامندی سے کچھ بھی طے کی جا سکتی ہیں. اب اگر کچھ مال جو ہے وہ اس صورتحال کے اندر ہے کہ کچھ مال تو یوں موجود ہے، اب مزید بھی آگے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا 1 لاکھ روپے کی تو یوں انویسٹمنٹ ہو گئی کہ اس کا خرید لیا، اب 1 لاکھ روپے اس کے پاس اور ہیں، اب 1 لاکھ روپے اس کے پاس اور ہیں. اب یہ دونوں اس 1 لاکھ روپے کو مرج کر لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم 1 لاکھ روپے اپنی طرف سے ڈالو کیش کی صورت میں، اور جو مجھے تمہیں مال بیچ کر جو مجھے 1 لاکھ روپے ملے ہیں وہ چونکہ میرے ہیں، اب وہ پیسے میں اپنی طرف سے بطور جو ہے وہ انویسٹ کے میں شامل کرتا ہوں. اب ان دونوں مالوں سے مشترکہ مال سے مزید آگے جو ہے وہ مال خریدا گیا تو وہ دونوں کی ملکیت ہوگا. تو یوں ملا کر جو ہے وہ یوں شرکت ہوگی. لیکن بہرحال یہ ایک ابتدائی آپ کو ایک عام صورت بتائی، اس کے اندر مزید بھی جو ہے وہ صورتیں نکل سکتی ہیں. تو لہٰذا جو کام
درپیش ہے، جس چیز میں چلتے ہوئے میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں اس سے متعلق رہنمائی لیں اور سمجھیں۔ اس کے اندر جو عام طور پر ہوتا ہے، کسی کا بڑا اچھا کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہے تو کوئی چاہتا ہے کہ یار اس کے اندر میں بھی اپنی انویسٹمنٹ لگا دوں، مجھے پروفٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ نئے کاروبار میں ہر بندہ لگاتے ہوئے جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ یار کہیں لاس ہی نہ ہو جائے، تو لہٰذا یہ صورت اختیار کر لوں۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ رقم لگائی، مقصد فقط نفع ہوتا ہے، نقصان کا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سامنے والا بھی کہتا ہے میں تمہیں جو ہے وہ نفع دے دوں گا، ٹھیک ہے 2-3 ہزار روپے دے دوں گا مہینے کے، یا بھائی اتنا جو ہے میں تمہیں فکس دے دوں گا، یا فکس نہیں ہوتا، سود سے بچنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ان فکس کر لیتے ہیں، یار کبھی جو ہے نا 10 ہزار دے دوں گا، کبھی 11 ہزار دے دوں گا۔ تو فکس یا ان فکس سے فرق نہیں پڑتا، ان فکس ہے لیکن نقصان کی شرط نہیں ہے۔ جب نقصان کی شرط نہیں ہے تو گویا کہ جو یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے یہ بطور قرض کر رہا ہے، کہ قرض میں نقصان کی شرط نہیں ہوتی۔ تو قرض کے اوپر جو نفع ملے گا جب وہ مشروط ہے تو وہ چاہے فکس ہو یا ان فکس ہو، وہ سود ہے، حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر لوگ جو ہے وہ بیواؤں یا غریبوں کی بھلائی کے لیے چاہتے ہیں کہ بھئی ان کا پیسہ لے کے جو ہے اپنے مال میں شامل کر لیتے ہیں، اپنی چلتی دکان کے اندر، ہمارا کاروبار بھی بڑھ جائے گا اور ان بیچاروں کو جو ہے وہ سیدھا سیدھا نفع دیتے رہیں گے۔ تو آپ کی نیت جو ہے وہ غریبوں کی مدد والی تو ٹھیک ہے، لیکن غریبوں کی مدد جائز طریقے سے کی جائے گی تو ہی مدد ہوگی، ورنہ آپ بھی سود دینے کے گناہ میں مبتلا ہوں گے، وہ سود لینے کے گناہ میں مبتلا ہوں گے، جس سے بچنا دونوں کو بہرحال ضروری ہے۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ شرکت ہوگی تو نفع نقصان کی بنیاد پر ہوگی، فقط نفع کی بنیاد پر کہ نقصان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کی صورت عموماً قرض کی بنتی ہے، اور قرض پہ جو نفع دیا جاتا ہے وہ سود ہے، اور سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔